صحیح ہے. اچھا خان صاحب سے ہی ایک کوشچن ذہن میں آ گیا اور وہ عمرے سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جب بھی گئے ہیں مدینہ تو وہ جو ننگے پاؤں جاتے ہیں اور مدینہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں ساکس کے ساتھ, شوز نہیں پہنتے اور وہ تعظیم کے اس کے اندر یہ غلو ہے دین میں. ہاں سرکار یہ کوئی ادب نہیں ہے. اور اس طرح ہمارے بھی پاکستان کے اندر بھی یہ جب یعنی کسی بزرگ کا آتا ہے کوئی ان کا عرس وغیرہ آتا ہے تو ادھر سے ٹولیاں نکلتی ہیں پیدل ننگے پاؤں. اسی طرح یہ محرموں بھی تو یہ وہی چیز ہی ہے جو ادھر ہو رہی ہوتی ہے. اور وہی دیکھیں یہ جو پروٹوکول ہے نا وہ صرف ہے مسجد کا یا کوئی ایسی مقدس جگہ جس کو اللہ نے بنایا ہے, بیت المقدس, مسجد نبوی, بیت اللہ شریف. اس کی اصل وہ قرآن میں ہے کہ جب وادی طوا میں داخل ہوئے تھے تو قرآن میں آیا کہ اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو, تم ایک مقدس وادی طوا میں ہو. یہ اس سے انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے, لیکن اس کی حرمت تو اللہ نے رکھی تھی نا, انہوں نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا, ہر جگہ اپلائی کیا ہوا ہے. حرم کہتے تو ہیں مطلب حجاز نہیں, حرم نہیں, نبی الاسلام حرم میں رہتے تھے تو کیا صحابہ کرام ننگے پاؤں پھرتے تھے؟ مجھے بتائیں جس نبی کے ساتھی خود دیتے تھے کہ حضور علیہ السلام یہاں سے گزر کے گئے ان صحابہ کو تو جوتیاں اتارنی چاہیے تھی نا. ٹائم قیامت تک بتائیں کہ ابوبکر, عمر, عثمان و علی جو ننگے پاؤں پھرتے تھے مدینہ شریف کے اندر. یہ غلوف ہے, دین میں غلوف ہے, یہ کوئی محبت کا اظہار نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائیں مولا علی سے بڑا کون عاشق رسول ہے؟ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا کہ ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے, اور بھائی مولا علی کے سامنے دانت ٹوٹے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ مولا علی نے وہ مرم کیا تھا اور سیدہ فاطمہ نے پانی اور وہ سب کچھ جلا کے وہاں رکھا, وہ خون رکا. تو نہ سیدہ فاطمہ نے اپنا وہ دانت توڑے اور نہ مولا علی نے دانت توڑے, تو ویسے کرنی نے کہاں سے توڑ دیے؟ جھوٹ ہے. اور کہتے ہیں جی کیلا ان کے لیے نازل ہوا. بھائی کیلے کا ذکر تو قرآن میں ہے, کیلا تو پہلے سے دنیا میں موجود ہے, کیوں یار بے عزت کرواتے ہو؟ شکر کرو کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور تمہیں انگریزی نہیں آتی. تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے, یہ کوئی تعظیم نہیں ہے, یہ تعظیم کا کوئی معیار نہیں ہے. اگر یہ ہو مجھے بتائیں, یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ ان کی تعظیم کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے آگے بڑھ گیا ہوا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا. یہ باپا جانی ہے, وہ ایک دن ویڈیو میں انہوں نے ریکارڈ کرایا, وہ سبز رنگ کی گھاس آئی, ویسے آپ بھی گنہگار ہیں, یہ سبز قالین ہے نیچے, یہ دیکھ لیں ان کی نظر میں, تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے, ان کا باپا آگے آئے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ گنبد خضرا جو ہے نا وہ سبز ہے, تو یہ گھاس تو یہ تو اللہ نے اگائی ہوئی ہے, یہ گستاخی کس نے کی ہوئی ہے؟ اور دوسرا میں باپا جانی سے عرض کروں گا کہ آپ جب گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں تو گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ کالے رنگ کے ہیں اور غلاف کعبہ بھی کالے رنگ کا ہے. جراب تو چلو کالی آپ بدل لوگے, کوئی اور پہن لوگے. جس جہاز میں آپ ٹریول کرتے ہیں اس جہاز کے ٹائر بھی کالے کلر کے ہیں, کیونکہ سب سے آپٹیمل کلر یہی ہے ربڑ کے لیے. تو پھر آپ یہ گستاخی کو کرتے ہیں کہ غلاف کعبہ کے رنگ کا ٹائر, پھر سڑک بھی اس رنگ کی, اس پہ اس کو روندتے ہیں آپ اپنی جوتیوں کے ذریعے جو غلاف کعبہ کا رنگ ہے. تو اس طرح دنیا میں مجھے بتائیں گزارا ہو سکتا ہے؟ غلوف ہے بالکل. اس وقت جب خان صاحب گئے تھے, میں نے اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی کہ یہ کوئی, اور یہ خان صاحب کو آپ سنگل آؤٹ نہ کریں, خان صاحب سے پہلے بھی دنیا میں یہ تحفے موجود ہیں جنہوں نے خان صاحب کا یہ ذہن اس حوالے سے خراب کیا ہے اور اس طرف ان کو ڈی ٹریک